کہ جس اللہ نے ہمیں اس دن 14 اگست کو ایک آزاد وطن ریاست عطا کیا، یہ وطن، یہ ریاست، یہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں جو مقہور، مجبور اور مظلوم قومیں ہیں، ان کو دیکھیں، ان پر نظر دوڑائیں، کتنے ہی سالوں سے نہ وہ کھل کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ کھل کے اسلامی تہوار منا سکتے ہیں، نہ ہی کھل کر دین اسلام پر چلنے کی ان کو ہمت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پڑوسی ممالک میں گائے کی قربانی وہ نہیں کر سکتے، تو اس طرح کے کتنے ہی وہ کام ہیں میں اور آپ آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، نہ ہمیں کوئی مسجد جانے سے روکتا ہے، نہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے، نہ کھلے میدان میں پروگرام جلسہ کرنے سے روکتا ہے، نہ ہی عیدین کی نماز پڑھنے سے روکتا ہے، نہ ہی قربانی کرنے سے روکتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید میں اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اور صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، لوگوں وہ وقت یاد کرو تم کمزور تھے اور تم لوگوں کے نیچے لگے ہوئے تھے، نہ کھل کے طواف کر سکتے تھے، نہ نمازیں پڑھ سکتے تھے، تمہارے سجدوں پر میں تم پر اوجھڑیاں رکھ دی جاتی تھی، تمہاری جماعتوں پر پابندیاں تھی، فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہاری مدد کی، اور اللہ نے تمہیں ایک الگ وطن، ریاست مدینہ عطا کیا، اور جب وہ تمہاری کمزوریاں ختم ہو گئی، آزادیاں مل گئی، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج ہر طرف مایوسیوں کے ڈیرے، ایسے لوگ ہیں جو ہر طرف مایوسیاں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، اور بھائیو نہ مایوسی کا اللہ نے حکم دیا ہے، نہ نبی نے حکم دیا ہے، نہ دین اسلام ہمیں مایوس کرتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ تم غالب رہو گے، تم اسلام پر، دین پر چلنے والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہمیشہ غالب رہو گے۔ غلبہ انشاءاللہ مسلمانوں کا ہے، مستقبل ہمارا روشن ہے، اللہ نے ہمیں آزادیاں عطا کی ہیں، وقتیاں تکلیفیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن مایوسی کی طرف دین اسلام اپنے ماننے والوں کو نہیں جانے دیتا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک دو دلائل رکھتا ہوں، بہت سارے فتوا ہیں جنہوں نے آ کے آپ کے سامنے خطاب کرنے ہیں، صرف اپنے وطن سے محبت کی دلیل، اپنے علاقے سے محبت کی دلیل، اپنی مٹی سے محبت کی دلیل، ایک دو دلیلیں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنی مٹی سے محبت کرنا، اپنے علاقے سے محبت کرنا، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، دین نے ہمیں بتایا ہے۔ اپنے علاقوں سے محبت کرو، اپنے ملک سے محبت کرو، اپنے پاکستان سے محبت کرو، اپنے ضلع میاں والی سے محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے محبت کیا کرتے تھے، مکہ سے بھی محبت کی ہے، مدینے سے بھی محبت کی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر کو، بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو، تجھ سے نکلنے کو میرا دل تو نہیں چاہتا، لیکن یہ مشرکین مکہ، یہاں کے رہنے والے باسی مجھے اس شہر میں نہیں رہنا دیتے، مجھے مجبور کرتے ہجرت کرنے پر، اس لیے میں اللہ کی رضا کی خاطر بحالت مجبوری ہجرت کرنے پر مجبور ہوں۔ لیکن اے مکہ، تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے۔ احد پہاڑ پر چڑھے، فرمایا احد سے محبت ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ مدینہ
جب آپ تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے آیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی دیواریں نظر آتی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا کرتے تھے کہ مجھے میرا مدینہ نظر آ رہا ہے، میرا شہر نظر آ رہا ہے۔ شہر سے محبت، علاقے سے محبت، وطن سے محبت، یہ دین اسلام سکھاتا ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، اور اللہ کی یہ تعلیمات ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، یہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، او بھائیو مایوس نہیں ہونا، حکمران آتے جاتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے، ہم نے اس سے محبت کرنی ہے، اس کو بسانا ہے، اس کو ترقیوں پر لے جانا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہم نے پورے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ جو نعرہ ہمیں ہمارے قائدین نے دیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، اس نعرے کو بلند کرنا ہے، اس مٹی سے محبت کرنی ہے، اس شہر سے محبت کرنی ہے، مایوسیوں کو ختم کرنا ہے، اور روشنیاں پھیلانی ہے۔ اللہ ہمیں اسی طرح ترقیاں دے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ یہ جو 14 اگست ہے، یہ ہم افواج پاکستان کے نام کرتے ہیں، اپنی جو ہے قوم، پاکستانی قوم کے نام کرتے ہیں۔ آج پاکستان فاتح پاکستان ہے، یہ ہمارے فلیکسوں پر فاتح پاکستان کا کانفرنس کا جو ہے یہ نام دیا گیا ہے۔ آج ہم عزت سے پاکستان کو دنیا میں ایک الگ نام لے کر ہم یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں وہ ہمارا اصلی دشمن جن کو ہماری آرمی نے دھول چٹائی تھی، وہ دشمن اسی طرح انشاءاللہ دھول چٹتا رہے گا، اور یہ مسلمانوں کو، اسلام کو، پاکستان کو اللہ اسی طرح ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔